تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ زمر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورے کو سورہ غرف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مکمل طور پر مکیہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ سوائے 3 آیتوں کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، حضرت حمزہ علیہ السلام کے قاتل وحشی کے بارے میں قل یا عبادی سے لے کر آخری سورہ تک، اور کہا گیا ہے سوائے 1 آیت قل یا عبادی کے۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 75 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے محمد، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ معلوم رہے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مقرب بارگاہ الہی میں بنا دیں۔ یقیناً اللہ ان کے مابین ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹ بولنے والا اور انکار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ کسی کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتا تو وہ منتخب کر لیتا اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا۔ وہ پاک و منزہ ہے، وہی اللہ یکتا اور غالب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے، شرک اور ریاکاری سے دین کو خالص قرار دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، معلوم رہے کہ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ صفات الوہیت سے تنہا آراستہ و پیراستہ ہے، اور وہی رازہائے پنہاں اور دلوں کے پوشیدہ رازوں سے مطلع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مقرب بارگاہ الہی بنا دیں۔ وہ اپنی بات کو دل میں مخفی رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ ان کے مابین ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، دینی امور سے متعلق، اور ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق سزا دے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو حق پر ہے اسے جنت میں داخل کر کے، اور جو باطل پر ہے اسے جہنم میں بھیج کر فیصلہ کرے گا۔ اور ہم کی ضمیر کفار کے لیے ہے جو ان کے مقابل میں ہے، ان کے لیے ہے، یا خود ان کے لیے اور ان کے معبودوں کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ معبود ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کتاب احتجاج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشرکین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح ہم اللہ کا تقرب چاہ رہے تھے۔ تو آن حضرت نے ان سے کہا کیا وہ اس نام سنتے ہیں، اپنے رب کے اطاعت گزار ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں کہ تم ان کی تعظیم کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آن حضرت نے فرمایا کہ تم ہی تو ہو جس نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آن حضرت نے ان سے کہا کہ اگر ان اصنام کے لیے عبادت کی اجازت ہو تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ تمہاری عبادت کریں، نہ یہ کہ تم ان کی عبادت کرو، جبکہ ان اصنام کی تعظیم کے لیے اس نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، جو تمہاری مصلحتوں اور انجام سے آگاہ ہے، اور اس نے جس امر پر تمہیں مکلف کیا ہے وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے۔ کتاب قرب الاسناد میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس جس چیز کی عبادت کی جاتی، خواہ وہ سورج ہو یا چاند یا اس کے علاوہ کچھ اور، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے لے آئے گا۔ پھر انسان جس کی عبادت کیا کرتے تھے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، تو جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تھی وہ کہے گا اے ہمارے پروردگار، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں،
آ حضرت نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے گا انہیں اور جن کی عبادت یہ کیا کرتے تھے ان سب کو جہنم کی طرف لے جاؤ سوائے ان کے جنہیں مستثنا کر دیا گیا تھا اس لیے کہ یہ لوگ اس سے دور تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا اس کی یعنی حق کی طرف ہدایت کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو جھوٹ بولنے والا اور انکار کرنے والا ہو اس لیے کہ دونوں بصیرت سے آری ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر اللہ کسی کو اپنی فرزندی میں لینا چاہے جیسا کہ انہوں نے گمان کیا اور ملائکہ کو اللہ کی طرف نسبت دی اور مسیح اور عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا، مذکور آیت کے لفظ سے مراد تو وہ منتخب کر لیتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا۔ کہا گیا ہے کہ اللہ کو ضرورت نہ تھی کہ یہ لوگ جسے منتخب کریں اسے وہ اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ لوگ اپنی مرضی سے جسے چاہیں اللہ کی طرف نسبت دے دیں، بلکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اپنے لیے مختص کر لیتا، اور اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے یہی کچھ کر لیتے۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ پاک اور منزہ ہے شریک سے، بیوی سے اور اولاد سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی اللہ یکتا اور غالب ہے، کسی بھی چیز میں کوئی اس کی مشابہت نہیں رکھتا، اس کی ذات قابل تقسیم نہیں، نہ تو عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے نہ ہی وہم و گمان۔ ایسا ہی کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے مفہوم کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ ترجمہ میں نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، یہ سب ایک مقررہ میعاد تک رواں دواں رہیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ وہی غالب اور مغفرت کرنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے نازل کیے، وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں 3 اندھیروں میں یکے بعد دیگرے تخلیقی مراحل انجام دیتا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے یہ پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس آنا ہے، تم جو عمل کیا کرتے تھے وہ اس سے آگاہ کر دے گا، وہ سینوں کے راز سے بھی آشنا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو اس سے پہلے کس مقصد کے لیے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے شرکا قرار دیتا ہے تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر کے ساتھ کچھ فائدہ اٹھا لو، تم تو یقیناً جہنمی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتا ہے، گویا کہ لباس پہننے والے کو لباس نے لپیٹ رکھا ہو یا اسے اس طرح چھپا رکھا ہے جیسے لفافے میں ملفوف چھپ جاتا ہے، یا اسے اوپر تلے لپیٹ رکھا ہے جیسے امامے کا پیچ مسلسل ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ سب ایک مقررہ میعاد تک رواں دواں رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آگاہ ہو جاؤ وہی ہر شے پر غالب ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اور مغفرت کرنے والا ہے، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں کے 8 جوڑے نازل کیے، اہلی، پالتو اور وحشی، جنگلی گائے، بھیڑ اور بکریوں میں سے، اور بخاتی اور آراب اونٹوں میں سے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ کتاب احتجاج میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ اس آیت میں انزلہ سے مراد ان جانوروں کی تخلیق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے
وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکموں میں یکے بعد دیگرے تخلیقی مراحل انجام دیتا ہے، ہڈیوں کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک جاندار بنا دیتا ہے، خالی ہڈیوں کے بعد انہیں گوشت کا لباس پہناتا ہے، جو عمل مضغہ کے بعد علقہ کے بعد اور نطفہ کے بعد انجام پاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ یہ وہی انسان ہے جسے ارحام کی تاریکیوں میں اور دبیس پردوں میں اور جراثیم حیات رکھنے والے نطفوں میں اور پوشیدہ علقوں میں اور جنین کی صورت میں اور دودھ پیتے ہوئے اور بچے کی حالت میں اور جوان کی شکل میں نمودار کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے 3 اندھیروں میں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اور تفسیر قمی میں ہے، فرمایا ظلمت بطن شکم کا اندھیرا، ظلمت رحم رحم کا اندھیرا اور ظلمت مشیمہ جھلی کا اندھیرا۔ نوٹ: مشیمہ اس جھلی کو کہتے ہیں جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے ایسی ہی روایت موجود ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس کو حصول غذا کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اذیت پہنچانے والی چیز کو دور رکھنے اور نہ ہی جلب منفعت اور دفع مضرت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غذا اس تک پہنچتی ہے۔ حیض کے خون سے غذا اس طرح پہنچتی ہے جس طرح پانی نباتات کو سیراب کرتا ہے۔ جنین کی مسلسل یہی غذا رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی خلقت پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے اور اس کا بدن مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کی کھال میں پختگی آ جاتی ہے، ہوا کے متصل ہونے سے، اور اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے لگتی ہیں۔ درد ذہ ماں کو ہیجان میں مبتلا کرتا ہے اور اسے شدید طور سے بے قرار کر دیتا ہے اور اسے سختی میں ڈال کر جنم لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو یہ تمام امور انجام دیتا ہے، وہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے اور وہی مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بادشاہی اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس لیے کہ تخلیق میں اس کا غیر شریک نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، یعنی تمہیں عبادت خداوندی سے شرک کی طرف لایا جا رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، یعنی تمہارے ایمان سے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتا کیونکہ کفر ان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ رحمت خداوندی کا تقاضا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر تم شکر ادا کرو تو تمہارے لیے پسند کرے گا، اس لیے کہ یہ سبب ہے، حکم نہیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ کتاب محاسن میں ہے، فرمایا یہاں پر کفر سے مراد مخالفت ہے اور شکر سے مراد ولایت اور معرفت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس آنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم جو عمل کیا کرتے تھے وہ اس سے آگاہ کر دے گا، حساب و کتاب کے ذریعے اور بدلہ و سزا دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ سینوں کے راز سے بھی آشنا ہے، تمہارے اعمال میں سے کوئی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے اس چیز کے زائل ہو جانے کی وجہ سے جو عقل سے نزاع کرتی ہے، اس امر کی رہنمائی کے لیے کہ ہر چیز کا مبدأ خداوند عالم کی ذات والا صفات سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر جب اس کا رب اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے، یعنی اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ تخویل تفضل سے مختص ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کو کس مقصد کے لیے پکارا تھا، یعنی وہ مصیبت و پریشانی جس کو دور کرنے کے لیے اس نے رب کو پکارا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے نعمت کے نازل ہونے سے پہلے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ کے لیے شرکا قرار دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر کے ساتھ کچھ فائدہ اٹھا لو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم تو یقیناً جہنمی ہو۔ یہ تہدیدی دھمکانے والا حکم ہے، اس میں یہ جتلانا مقصود ہے کہ کفر ایک ایسی ناپسندیدہ شے ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے اور کافروں کے لیے مایوسی ہے کہ انہیں آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ترجمہ: ایسے شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو عبادت گزار ہے، رات کے لمحات میں سجدہ کرتے ہوئے یا حالت قیام میں وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اے نبی آپ دریافت کیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والے
دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلم بنوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسے شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو عبادت گزار ہے رات کے لمحات میں سجدہ کرتے ہوئے یا حالت قیام میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ آخرت سے ڈرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی آپ دریافت کیجئے کیا جاننے والے برابر ہیں جن کو علم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا یہ کہ وہ جادوگر اور کذاب ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بس نصیحت تو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ کتاب الشرائع میں امام باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول آناء اللیل ساجدہ سے مراد نماز شب ہے، اور کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بے شک ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، اور ہمارے دشمن وہ ہیں جو نہیں جانتے، اور ہمارے شیعہ اولو الالباب ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ایک ہی آیت میں ہمارے شیعوں اور ہمارے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا قل هل یستوی الذین، پھر آپ نے جو تفسیر بیان فرمائی اس کا ذکر کیا گیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے مروی ہے، اور تفسیر قمی میں ہے کہ اولو الالباب سے مراد صاحبان عقل ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے اے میرے مومن بندو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اپنے رب کی اطاعت کو لازم قرار دے کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے بھلائی ہے۔ فی ھذہ الدنیا، یا تو احسنوا سے متعلق ہے یا حسنتا سے اس کا تعلق ہے۔ اگر احسنوا سے متعلق ہے تو پھر حسنتا سے مراد دونوں جہاں کی نیکیاں ہیں، اور دوسری صورت میں آخرت کی نیکیوں کے حصول میں کوئی منافات نہیں ہے، اور دنیا میں حسنہ سے مراد صحت اور عافیت ہے۔ کتاب امالی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ مومن تین طرح کے ثواب کے لیے عمل کرتا ہے، یا تو مال کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے عمل کا ثواب اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے جنہیں دنیا میں عطا فرما دیا تو اس سے متعلق اللہ آخرت میں ان سے حساب نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر وافر مقدار میں نیکی کرنا اس کے لیے اپنے وطن میں دشوار ہو تو پھر جہاں بھی اس کے امکان میں ہو وہاں ہجرت کر کے چلا جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ مصیبتیں برداشت کر کے اطاعت کی مشقتیں اٹھانا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے وطن کو ترک کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، ایسا اجر جس کی طرف حساب کے حساب کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ تفسیر عیاشی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دواوین مجموعہ کتب نشر کیے جائیں گے اور ترازو عدل نصب کر دی جائے گی تو مصیبت زدہ افراد کے لیے کسی ترازو کو نصب نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کا نامہ اعمال نشر کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کی ایک جماعت کھڑی ہوگی، اور وہ جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھٹکھٹا رہے ہوں گے کہ ان سے دریافت کیا جائے گا، تم لوگ کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم نے کس بات پر صبر کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہم اطاعت خداوندی پر صبر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی پر صبر کرتے تھے۔ تو ارشاد رب العزت ہوگا، انہوں نے سچ کہا ہے، انہیں جنت میں داخل کر دو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، یعنی اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلم بنوں، یعنی دنیا اور آخرت میں ان سے سبقت لے جاؤں۔
ترجمہ: اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ فرما دیجئے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں گا۔ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرنا چاہو کرو۔ فرما دیجئے کہ در حقیقت خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں رکھا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی تو واضح ترین نقصان ہے۔ ان کے اوپر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے اللہ اپنے بندوں کو جس سے ڈرا رہا ہے، لہٰذا اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا تو ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا اے نبی آپ بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ اے نبی اسے کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو عذاب میں گر چکا ہو؟ البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، ایک منزل کے اوپر دوسری منزل، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے اخلاص کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی عبادت کروں گا، اس کے حکم کی بجاوری کے لیے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرنا چاہو کرو۔ یہ ان کے لیے ایک طرح کی دھمکی اور انہیں تنہا چھوڑ دینا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے کہ در حقیقت خسارے میں رہنے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں رکھا ہے۔ جو لوگ نقصان میں کامل ہیں۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ انہوں نے نقصان پہنچایا، دھوکہ دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قیامت کے دن آگاہ ہو جاؤ، یہی تو واضح ترین نقصان ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان کے اوپر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ پردے ہیں جنہوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ دوسروں کی چھتریاں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ وہ انجام ہے اللہ اپنے بندوں کو جس سے ڈرا رہا ہے، یہ وہ عذاب ہے اللہ اپنے بندوں کو جن سے ڈرا رہا ہے، تاکہ جس وجہ سے نازل ہونے والا ہے وہ اس سے بچیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو اور ایسا عمل نہ کرو جو میری ناراضی کا باعث ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا۔ طاغوت یعنی جو سرکشی میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا اور مکمل طور سے اس کی جانب راغب ہو گئے، اس کے غیر کو چھوڑ کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کے لیے بشارت ہے ثواب کے ذریعے مرسلین کی زبانی اور موت کے وقت فرشتوں کی زبانوں سے۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ وہی ہو اور جس نے جبار کی اطاعت کی تو گویا اس کی بندگی کر لی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں احسن کی پیروی کرتے ہیں، وہ حق و باطل کے مابین تمیز کرتے ہیں اور افضل کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں صاحبان عقل و فہم کو بشارت دی ہے اور فرمایا ہے فبشر عباد۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو حدیث کو سنتا ہے اور اسے بغیر کسی کمی یا اضافے کے جیسا سنا ہے دوسروں سے ویسا ہی بیان کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آل محمد کو ماننے والے افراد ہیں جو لوگ جب کسی حدیث کو سنتے ہیں تو نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی کمی کرتے ہیں، اسی طرح لے کر آتے ہیں جس طرح انہوں نے اسے سنا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے، اپنے دین کی طرف ہدایت کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جن کی عقلیں وہم و عادت کے جھگڑوں سے محفوظ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی
اسے کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ اسے بچا سکتے ہیں جو عذاب میں گر چکا ہو؟ انکار ہے اور اس کے چھڑانے کو بعید سمجھا جا رہا ہے جس پر عذاب جہنم کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، کہ ایسے شخص کو دعوت ایمان کی صحیح کی جائے اور اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ جس کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ واقع ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کے خلاف ہونا محال ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے البتہ وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، ایک منزل کے اوپر دوسری منزل، یعنی وہ منزلیں ایک دوسرے کے اوپر بلند ہوں گی۔ مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد یعنی عمارت کی بنیاد زمین پر رکھی گئی ہوگی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ یہ منزلیں کیوں تعمیر کی گئی ہیں؟ تو آن حضرت نے فرمایا کہ اے علی، یہ وہ مکانات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے در و یاقوت اور زمرد سے تعمیر کرایا ہے۔ اس کی چھتیں سونے کی ہیں جنہیں چاندی کے ذریعے مستحکم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر کمرے کے 1000 دروازے ہیں جو سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ہر دروازے پر فرشتہ مقرر ہے، اور ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر حریر و دیبا کے مختلف رنگوں کے فرش بلند کیے گئے ہیں، اور اس میں مشک و عنبر اور کافور کو بھر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس واقعے کا کچھ حصہ اس سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 کے ذیل اور کچھ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں جاری کر دیا، پھر اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر وہ انہیں بھوسا بنا دیتا ہے۔ یقیناً اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کے نور پر گامزن ہے، وہ سنگ دل کافر کی مانند ہو سکتا ہے؟ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی گئی ہیں، اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل نرم و گداز ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت کا طریقہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے تو کوئی اسے ہدایت کرنے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو روز قیامت کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا نجات یافتہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی تھی تو ان پر عذاب اس طرح پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر اسے زمین میں چشموں کی صورت میں ظاہر کر دیا۔ ینابیع کے معنی ہے عیونا وری کایا، یعنی چشموں اور کنووں کی شکل میں جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، یعنی جڑوں سے خشک ہو گئیں اور آخرکار سوکھ کر پیلی پڑ گئیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ انہیں بھوسا بنا دیتا ہے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے فتات، یعنی ریزہ ریزہ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یعنی اس میں صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے، ذکری یاد دہانی ہے آیات خداوندی کی کہ یقیناً کوئی بنانے والا صاحب حکمت ہے جس نے اس کی تدبیر کی ہے اور اسے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، اور اس طرح بھی نصیحت ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے، اس پر اترانا اور اکڑنا نہیں چاہیے، اور اولو الالباب سے اس لیے خطاب کیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا،
اور یاد دہانی اس کے لیے سود مند نہیں ہوتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تاکہ آسانی سے وہ اس پر گامزن ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ اپنے رب کے نور پر گامزن ہے۔ کتاب روضۃ الواعظین میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ نور جب دل میں آ جاتا ہے تو اسے کشادہ کرتا اور کھول دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اسے پہچانا جائے؟ فرمایا، دار غرور، دنیا سے دوری اختیار کرنا، اور دار خلود، آخرت کی طرف واپس لوٹنا، اور موت کے نازل ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار اور آمادہ رہنا۔ تفسیر قمی میں ہے، یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور عامہ کی روایت ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعد میں ابو لہب اور اس کے بیٹے کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ سنگ دل کافر کی مانند ہو سکتا ہے، لہٰذا تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں۔ من ذکر اللہ کے معنی ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اس لیے کہ سختی کے سبب وہ انکار کرنے میں زیادہ سخت ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قسوہ سختی اور رقہ نرمی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے قول و فعل سے ثابت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے بہترین کلام یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، معجزے کے اعتبار سے آیتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں، نیز نظم و ترتیب، معنی کی درستی اور منافع عامہ کے لحاظ سے ان میں باہمی تشابہ پایا جاتا ہے، ایسا ہی کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کسی بات کو اس میں مقرر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ فاتح الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے مثانی نام رکھنے کے وجوہ میں سے یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کے ذیل میں اس کے دیگر معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، اور مثنیٰ کی جگہ مثانی بصورت جمع آیا ہے، اس لیے کہ کتاب ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اگر لفظ مثانی متشابہ کی تمیز قرار دیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی گردشیں متشابہ ہیں۔ کہا گیا ہے کہ مکرر اور دوبارہ لانے کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نفوس نصیحت اور موعظت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اگر پہلے بیان کرنے کے بعد اسے دوبارہ بیان نہ کیا جائے تو وہ بات ذہنوں میں راسخ نہیں ہوتی۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے سمٹتے ہیں اور سکڑتے ہیں، اس خوف کی وجہ سے جو وعید انہیں دی گئی ہے، اور یہ شدت خوف کی مثال بیان کی گئی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب خوف خدا سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس سے اسی طرح گر جاتے ہیں جس طرح خشک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر ان کے جسم اور دل نرم و گداز ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کی طرف مائل ہونے کا مفہوم ہے کہ رحمت اور عام بخشش کی وجہ سے اللہ سے اطمینان ملتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی اللہ کی ہدایت کا طریقہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جسے اللہ چھوڑ دیتا ہے یعنی گمراہی میں رہنے دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں جو اسے گمراہی سے نکال لائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جو روز قیامت کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو سپر بنائے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ چہرے کو ڈھال بنا لے گا تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، چونکہ اس کے دونوں ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہوں گے، تو وہ سوائے اس کے کہ چہرے سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی امر پر قدرت نہیں رکھتا ہوگا۔ کیا ایسا شخص نجات یافتہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اس شخص کی طرح جو ایمان لایا ہو۔ خبر کو حذف کر دیا گیا جس طرح سے اس جیسی مثالوں میں حذف کر دیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ظالمین سے کہا جائے گا کہ تم اپنی کمائی کا مزہ چکھو، اور آیت میں ظالمین کا لفظ لا کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں پر آگ کے شامیانے ہوں گے وہ یہی ظالم لوگ ہیں،
اور یہ بتانے کے لیے کہ یہی لوگ اس کے اہل ہیں کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کے وبال کے طور پر اس کا مزہ چکھو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان پر عذاب اس طرح آ پہنچا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی اس سمت سے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اللہ نے دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا، جیسے مسخ کر دینا، زمین میں دھسا دینا، قتل کرا دینا، قید میں ڈال دینا اور جلا وطن کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آخرت کا عذاب جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد اپنی شدت اور دائمی ہونے کی وجہ سے بڑا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے کاش وہ یہ بات سمجھ لیتے تو اس سے عبرت حاصل کرتے اور اس سے اجتناب کرتے۔ ترجمہ اور بلا شبہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں، شاید اس طرح وہ متقی بن جائیں۔ اللہ نے مثال دی ہے ایک ایسے شخص کی جس میں بہت سے شرکاء ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں، اور ایک دوسرا آدمی جو ایک ہی شخص سے مخصوص ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ لا علم ہیں۔ اے نبی، بلا شبہ آپ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے۔ بھلا اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر بہتان لگایا اور جب سچ سامنے آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اسے سچ مانا وہی در حقیقت متقین ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان بدترین اعمال کو جو انہوں نے انجام دیے تھے، اور بطور جزا ان کے احسن اعمال پر انہیں اجر مرحمت فرمائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، دیکھنے والا اپنے دین کے معاملات میں جن کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے وہ ان مثالوں سے نصیحت حاصل کر لیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے شاید اس طرح وہ متقی بن جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے مثال بیان کی ہے مشرک اور موحد کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک ایسے شخص کی جس میں بہت سے شرکاء ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایک دوسرا آدمی جو ایک ہی شخص سے مخصوص ہے، جو ایک شخص کے لیے خالص ہے، کسی غیر کی اس تک پہنچ نہیں۔ کہا گیا ہے کہ مشرک کی مثال جیسا کہ اس کے مذہب کا تقاضا ہے، ان میں سے ہر معبود اپنی پرستش کے ساتھ ساتھ پکارا جاتا ہے، اور اس میں وہ ایسے غلام کے بارے میں جھگڑتے ہیں جس میں سب شریک ہوتے ہیں۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اسے اس کی حیرانی اور قلب کی پریشانی کے باوجود اسے اپنی مختلف مہمات کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ اور موحد وہ ہوتا ہے جو صرف ایک کے ساتھ مخلص رہتا ہے، اسے کسی غیر کی طرف کوئی راہ نہیں ہوتی۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہی مخصوص شخص ہوں۔ تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صحیح معنوں میں جو رجل سلم ہے وہ علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ منعم بالذات ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ اکثر لوگ لا علم ہیں، کثرت جہالت کی وجہ سے اس کے غیر کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی، بلا شبہ آپ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے اور وہ بھی مرنے والے ہیں، ہر ایک موت کے درپے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر بلا شبہ تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جھگڑا کرو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان لگایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب سچ سامنے آیا تو اسے جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی جو بات لے کر آئے اسے جھٹلایا، اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو شخص سچائی لے کر آیا
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جس نے اسے سچ مانا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہی لوگ در حقیقت متقین ہیں۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر قمی میں جاء بالصدق سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدق بہ سے امیر المومنین علیہ السلام مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان بدترین اعمال کو جو انہوں نے انجام دیے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اسے چھوڑ کر۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بطور جزا ان کے احسن اعمال پر انہیں اجر مرحمت فرمائے، ان کے محاسن اعمال کو احسن کے برابر کر دے گا، اجر میں اضافہ کر کے، اور چونکہ ان اعمال کی بجاوری میں ان کا اخلاص زیادہ تھا اس لیے اسے عظیم بنا دے گا۔ ترجمہ: کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں، اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی بھی اسے ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کی ہدایت کر دے تو پھر کوئی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ مجھے اس کے نقصان سے بچا لیں گے؟ اور اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ دیویاں اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میری قوم والو، تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام انجام دے رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے نہ ٹلنے والی سزا ملتی ہے۔ اے نبی، ہم نے انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کر دی ہے، پس جو راہ ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے آپ کو ڈراتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ قریش نے یہ کہا کہ ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے معبود آپ جن پر عیب لگا رہے ہیں آپ کو دیوانہ نہ بنا دیں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، علی علیہ السلام کے بارے میں آپ ہمیں معاف رکھیے، اور آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ کفار سے جا ملیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی بھی اسے ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ جس کی ہدایت کر دے تو پھر کوئی بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کے کام کو رد نہیں کر سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا اللہ زبردست اور ہر شے پر غالب نہیں ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انتقام لینے والا نہیں ہے، وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کا جواب ہوگا اللہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے علاوہ جنہیں پکارتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے کیا وہ مجھے اس کے نقصان سے بچا لیں گے؟ یعنی جب تم نے یہ تحقیق کر لی کہ عالم کا خالق اللہ ہے تو کیا اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس نقصان کو مجھ سے دور کر دیں گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یا اگر اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو کیا وہ دیویاں اس کی رحمت کو مجھ سے روک سکیں گی؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، یعنی خیر کو پہنچانے اور ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ روایت کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو وہ خاموش رہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے معبودوں کے لیے مؤنث کی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں جیسا کہ وہ وصف بیان کرتے ہیں، یہ ان معبودوں کے کمال ضعف پر متنبع کرنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہر شے کا تعلق ذات خدائے ذوالجلال سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرما دیجئے اے میری قوم والو، تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، یعنی جس حال پر ہو اس پر باقی رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے
کہ دونوں جہانوں میں کون مغلوب ہے، اس لیے کہ اس کے دشمن کا رسوا ہونا اس کے غالب آ جانے کی دلیل ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے انہیں بدلہ دے دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کسے نہ ٹلنے والی سزا ملتی ہے۔ مقیم کے معنی ہے دائمی، اور اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے انسانوں کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی انسانوں کی دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کے مد نظر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد حق کے ساتھ کتاب برحق جو حق کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جو راہ ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اس لیے کہ اس شخص کا وبال اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی، آپ ان کے ذمہ دار کوتوال نہیں ہیں کہ آپ انہیں جبری طور پر ہدایت کریں، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ ترجمہ: اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پس جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا شفیع بنا لیا ہے؟ فرما دیجئے، کیا وہ شفاعت کریں گے جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں؟ فرما دیجئے، تمام تر شفاعت اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل کڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ کہیے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے موجد، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور مل جائے تو یہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کی جانب سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور ان کے کرتوت کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، یعنی اس کی روح کو بدن سے قبض کر لیتا ہے، یعنی بدن سے اس کا تعلق منقطع کر دیتا ہے، اور ظاہری اور باطنی طور سے روح کا تصرف اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور موت کے وقت ایسا ہوتا ہے، یا ظاہری طور سے ہوتا ہے، باطنی سے نہیں، وہ نیند کے وقت ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، پس جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے روک لیتا ہے، یعنی اسے بدن کی طرف نہیں لوٹاتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور دوسری روحوں کو بھیج دیتا ہے، یعنی سونے والے کی روح بیداری کے وقت بدن میں واپس لوٹ آتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایک مقررہ مدت کے لیے، یعنی اس وقت تک کے لیے جو اس کی موت کا مقرر ہو چکا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی سوتا ہے تو اس کا نفس آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے، اور اس کی روح بدن میں باقی رہتی ہے، اور ان کے درمیان ایک رابطہ رہتا ہے جیسے سورج کی روشنی کا سورج سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ قبض ارواح کی اجازت مرحمت فرماتا ہے تو روح نفس کی بات قبول کر لیتی ہے، اور اگر اللہ روح کو لوٹانے کا حکم دیتا ہے تو روح نفس کی بات مان لیتی ہے، اور یہ بات اللہ کے قول میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس نفس نے جو کچھ ملکوت سماوات سے دیکھا ہے تو یہ شیطانی تخیلات ہیں اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے ذیل میں وجہ بیان کی جا چکی ہے کہ وفات کی نسبت کبھی اللہ کی طرف اور کبھی ملک الموت کی جانب اور کبھی دوسرے فرشتوں کی طرف منسوب کرنے میں کس طرح موافقت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اللہ کی کمال قدرت، اس کی حکمت اور رحمت کے شامل ہونے پر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا شفیع بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے وہ کیا شفاعت کریں گے جو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ شفاعت کریں گے جو ان صفات کے حامل ہیں جیسا کہ تم مشاہدہ کر رہے ہو؟
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے تمام تر شفاعت اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی اذن خداوندی کے بغیر شفاعت نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کے امر کے بارے میں کوئی گفتگو کرے بغیر اس کی اجازت اور رضامندی کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے قیامت کے دن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے معبودوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ان لوگوں کے دل کڑھتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں منقبض ہونا اور کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، کہا گیا ہے یعنی بتوں کا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس لیے کہ وہ ان بتوں کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آل محمد صلوات اللہ علیہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت کرو، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑھتے اور نفرت کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرما دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے موجد۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، حاضر و غائب کے جاننے والے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ تو ہی تنہا قدرت رکھتا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اس لیے کہ میں ان کے کفر میں رہنے کی وجہ سے حیران ہوں اور ان کی دشمنی اور تکبر و ظلم کی وجہ سے عاجز ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر ان ظالموں کے پاس روئے زمین کی تمام دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور مل جائے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو یہ روز قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ شدید وعید، دھمکی، ڈراوا ہے اور ان کے لیے چھٹکارے سے مکمل نا امیدی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہاں پر اللہ کی جانب سے ان کے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یہ زیادتی میں مبالغہ ہے اور یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا کچھ مخفی رکھا گیا ہے، یہ وعدے کے طور پر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے کرتوت کی خرابیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جس بات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی، یعنی ان کی جزا ان کا احاطہ کر لے گی۔ ترجمہ، اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے زور پر ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، لیکن انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر ان کی کمائی کے برے نتائج ان تک پہنچ گئے، اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچ جائیں گے، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حکم کو تسلیم کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم بے یارو مددگار رہ جاؤ گے، اور پیروی کرو اس کتاب کے بہترین قانون کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی متنفس کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں جنب اللہ کے بارے میں کرتا رہا، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں، یعنی ہم اسے فضل و کرم کی بنا پر عطا کرتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کے زور پر ملی ہے، مجھے یہ معلوم تھا کہ اس نعمت کو کیسے حاصل کیا جائے، یا اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت اس لیے عطا کی ہے
کہ میں اس کا مستحق تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے کہ وہ اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن ان کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، جیسے قارون اور اس کی قوم نے کہا تھا۔ قارون نے ایسا کہا تھا اور اس کی قوم اس بات پر راضی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، یعنی سرمایہ دنیا ان کے کسی کام نہ آیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ان کی کمائی کے برے نتائج ان تک پہنچ گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچ جائیں گے، یعنی مشرکین جنہوں نے نافرمانی کی ہے انہی کی طرح ان کے اعمال کے اثرات پہنچ جائیں گے۔ انہیں قحط اور قتل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ انہیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، گناہ کر کے نفس کے خلاف افراط زیادتی کیا ہے، نافرمانیوں میں اسراف فضول خرچی زیادتی کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تمام گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً وہی بخشنے والا اور مشفق و مہربان ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا یہ آیت خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہارا ذکر کیا ہے جب وہ فرما رہا ہے یا عبادی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ باخدا اللہ نے تمہارے علاوہ کسی اور کو مراد نہیں لیا۔ کتاب معانی اور تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا کہ یہ آیت اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شیعوں کے بارے میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمہارا غیر ملت ابراہیمی پر نہیں ہے اور اللہ صرف تم سے ہی اعمال کو قبول کرے گا اور صرف تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں یا عبادی الذی اسرفوا سے زیادہ وسعت والی کوئی اور آیت نہیں ہے۔ کتاب مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس بات کو میں محبوب جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا اس آیت میں موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حکم کو تسلیم کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم بے یار و مددگار رہ جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور پیروی کرو اس کتاب کے بہترین قانون کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ تک نہ چلے کہ عذاب آ گیا ہے اور تم اس کا تدارک کر سکو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی متنفس کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب اللہ کے بارے میں، جب اللہ کے حق میں، ان کی اطاعت میں اور ان کی قربت میں۔ کتاب محاسن میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید ترین حسرت انہیں ہوگی جنہوں نے عدل کو سراہا پھر اس کی مخالفت کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تقول نفس۔ کتاب کافی میں امام کاظم علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جنب اللہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں اور اسی طرح ان کے بعد تشریف لانے والے اوصیاء جو بلند و بالا مقام پر فائز ہیں، یہاں تک کہ امر ان کے آخری وصی پر منتہی ہو جائے۔ کتاب اکمال اور تفسیر عیاشی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے نحن جنب اللہ، ہم جنب اللہ ہیں۔ کتاب مناقب میں امام باقر علیہ السلام، ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے فرزند امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے فرمایا کہ جنب اللہ علی علیہ السلام ہیں اور وہ قیامت کے دن تک مخلوقات پر اللہ کی حجت ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت ولایت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں جنب اللہ ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔
یعنی جو اس کے سزاوار اور حقدار تھے میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یعنی میں نے کوتاہی کی اور میں مذاق اڑاتا رہا۔ ترجمہ: یا تم کہتے نظر آؤ اے کاش اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا، یا تم کہنا شروع کرو جب عذاب کو دیکھو اے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ ہاں یقیناً تجھ تک میری نشانیاں پہنچیں، تو نے انہیں جھٹلا دیا اور استکبار کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں؟ اور اس کے برعکس اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ آیات خداوندی کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ فرما دیجئے اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے مجھ سے کہتے ہو، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اے نبی، آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: یا تم کہتے نظر آؤ اے کاش اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا، یعنی اگر مجھے راہ حق دکھائی گئی ہوتی تو میں شرک و معاصی سے دور ہوتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: یا تم کہنا شروع کرو جب عذاب کو دیکھو۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوتا۔ عقیدہ اور عمل میں یا اس طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ ان اقوال کے ذریعے سے جو خالی نہیں ہیں، حیرانی میں پڑ جانے یا منمانی تعویلیں کرنے سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: ہاں یقیناً تجھ تک میری نشانیاں پہنچیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: تو نے انہیں جھٹلا دیا اور استکبار کیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور تو کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ اس نے کہا تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: یہاں منفی مفہوم دے رہا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ آیات سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام ہے جبکہ وہ امام نہ ہو، دریافت کیا گیا خواہ وہ علوی اور فاطمی ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، خواہ وہ علوی اور فاطمی ہو۔ کتاب کافی اور تفسیر عیاشی میں ایسی ہی روایت موجود ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مسوا کے معنی ہے مقام، جائے قیام، ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اطاعت سے منہ موڑتے اور اعراض کرتے تھے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے شدت حرارت کی شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت طلب کی، اسے اجازت دے دی گئی۔ جب اس نے سانس لی تو اس کی سانس نے جہنم کو جلا ڈالا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور اس کے برعکس اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو ان کی کامیابی کے سبب نجات دے گا۔ بمفازتہم کے معنی ہے بفلاہم، ان کی کامیابی کے سبب، ان کی کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ وکیل کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے مفاتیح، یعنی کنجیاں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ تو اس کے امر کا مالک ہے اور نہ ہی اس پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ کنایا ہے اللہ کی قدرت کا اور یہ کہ وہی اس کا محافظ ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور جو لوگ آیات خداوندی کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: فرما دیجئے اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کے لیے مجھ سے کہتے ہو۔ تفسیر جوامع میں ہے، روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کچھ معبودوں کو تسلیم کیجئے، ہم آپ کے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے
گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لہٰذا اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جملہ رد ہے جاہلوں کی بات کا جو وہ کہہ رہے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ آپ کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ اس آیت میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے، لیکن دراصل امت سے خطاب ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایاکا انی واسمعی یا جارہ کے قول کے مطابق مخاطب کیا ہے، یعنی سنانا کسی کو مقصود ہوتا ہے اور خطاب کسی اور سے کیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلیل ہے بل اللہ فاعبدوا وکم من الشاکرین۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو عبادت کے لیے اس لیے مدعو کیا تاکہ امت کو نصیحت مل جائے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر آپ نے ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ اپنے بعد کسی اور کی ولایت کا حکم دیا تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ترجمہ: اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے، اور اس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے تمام ساکنین مردہ ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے اللہ جنہیں زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور وہ یکا یک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ پھر انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا، یعنی انہوں نے اپنے نزدیک اس کی جو تعظیم کا حق تھا ویسی تعظیم نہیں کی، اس لیے کہ اسے ان اوصاف کے ساتھ یاد کیا جو اس کے شان کے منافی تھا۔ کتاب توحید میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب حق سے برگشتہ افراد نے اللہ کی تشبیہ دی ایسی مخلوق سے جس کے اجزاء ہوتے ہیں جو اپنی صفات میں محدود ہے، وہ مختلف حصوں اور گوشوں میں اپنے طبقات میں رہتا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ خداوند عالم فی نفسہ موجود تھا، نہ آلات کے ذریعے۔ اس نے اس بات کو بعید جانا کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر کی ہو جو اس کی قدر کا حق ہے، تو اس نے ہمسر کی مشارکت سے اپنی تنزیہ بیان کرتے ہوئے اور کافروں نے جو اسے اندازہ لگانے والوں کے اندازے کے مطابق محدود قرار دیا، اس سے بلند ہوتے ہوئے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ لہذا قرآن کریم نے اللہ کی جن صفات کی طرف رہنمائی کی ہے اسی کا اتباع کرو تاکہ وہ تمہارے اور اس کی معرفت کے درمیان وسیلہ بن جائے، اور اسی کے ذریعے معرفت کو مکمل کرو اور اس کی ہدایت کے نور سے روشنی حاصل کرو، اس لیے کہ وہ ایک نعمت اور حکمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ لہٰذا تمہیں جو کچھ ملا ہے اس سے لے لو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ، اور شیطان تمہاری جس طرف رہنمائی کرے وہ اس کے خلاف ہے۔ قرآن نے جسے تم پر فرض قرار نہیں دیا اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کی احادیث سے وہ ثابت ہے، تو ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو تم پر اللہ کے حق کی یہی انتہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اور بھلا کیسے اس کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب بھی اس کے لیے کوئی اندازہ لگایا جائے گا اللہ اس سے زیادہ عظیم ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت خوارج کے بارے میں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ در حقیقت متنبع کرنا ہے اللہ کی عظمت کی جانب اور عظیم مخلوقات کی پستی کی طرف کہ جب اللہ کی قدرت کی جانب نسبت دی جاتی ہے تو اوہام و اذہان حیران اور
انگشت بدندان رہ جاتے ہیں، اور اس امر کی طرف بھی توجہ مبذول کرانی ہے کہ عالم کو تباہ کر دینا اللہ کے لیے نہایت آسان عمل ہے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد کسی کو ایک مرتبہ مٹھی میں لے لینا، وہ مقدار جو مٹھی کے اندر آ جائے۔ کتاب توحید میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے ملک خدا کا ہے، اس کے ساتھ کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ فرمایا مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد ہے ہاتھ اور ید، قدرت اور قوت کو کہتے ہیں۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت اور قدرت میں ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اس روز سور پھونکا جائے گا، یعنی پہلی مرتبہ۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے تو آسمان اور زمین کے تمام ساکنین مردہ ہو کر گر پڑیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے سوائے ان کے اللہ جنہیں زندہ رکھنا چاہے۔ تفسیر مجمع البیان میں روایت مرفوع ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور فرشتہ موت ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ جنہیں سور پھونک کر ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کیے ہوئے عرش کے چوگرد ہوں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور وہ یکا یک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے اطراف و جوانب دیکھ رہے ہوں گے۔ تفسیر قمی میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ دونوں سور پھونکے جانے میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جتنا اللہ چاہے گا۔ پھر پوچھا گیا اے فرزند رسول یہ فرمائیے کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک پہلے سور پھونکے جانے کا سوال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل کو حکم دے گا تو وہ دنیا میں نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ سور بھی ہوگا۔ اس سور کا ایک سر اور دو کنارے ہوں گے اور ان میں سے ہر کنارے کے سر کے درمیان دوسرے تک آسمان و زمین کے درمیان جیسا فاصلہ ہوگا۔ لہٰذا جب فرشتے دیکھیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام دنیا میں نازل ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ سور بھی ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رہنے والوں اور آسمان کے باشندوں کی موت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کے حدود میں جو کعبے کے مقابل تھا نازل ہوئے تھے۔ جب زمین والوں نے انہیں دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی موت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ اس میں پھونک ماریں گے تو اس کنارے سے آواز آئے گی جو زمین سے متصل ہوگا، تو روئے زمین پر کوئی زیرو باقی نہ بچے گا جو موت سے ہمکنار نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر آواز اس طرف سے نکلے گی جو سرا آسمان سے متصل ہوگا، تو آسمان میں جتنے زیرو ہوں گے وہ سب مر جائیں گے سوائے اسرافیل علیہ السلام کے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہے گا اے اسرافیل تم بھی مر جاؤ، تو اسرافیل کو بھی موت آ جائے گی۔ وہ سب اسی عالم میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ چکر لگانے لگیں گے، اور پہاڑوں کو حکم دے گا تو وہ چلنے لگیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی یہ آسمان پھیل جائے گا اور یہ زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی ایسی زمین میں جہاں پر اعلانیہ گناہ نہیں کیے جائیں گے، اور نہ اس پر پہاڑ ہوں گے اور نہ ہی نباتات، بس جس طرح پہلی مرتبہ زمین کو پھیلایا تھا ویسی ہو جائے گی، اور اللہ کا عرش پانی پر ویسے ہی لوٹ آئے گا جس طرح پہلے تھا۔ مستقل طور سے اللہ کی عظمت اور قدرت کے ساتھ فرمایا اس وقت خدائے جبار تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بالجہر آواز میں پکارے گا جو آسمانوں اور زمین کے ہر گوشے میں سنائی دے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آج کس کا اقتدار ہے؟ کوئی جواب دینے والا جواب نہ دے گا تو اس وقت خداوند تعالیٰ خود ہی جواب فرمائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ کے لیے جو یکتا اور غالب ہے، میں نے ہی تمام مخلوقات کو اور امتوں کو مغلوب کر رکھا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، میں یکتا ہوں، نہ میرا کوئی شریک ہے اور نہ ہی وزیر۔ میں نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا ہے اور میں اپنی مشیت کے مطابق انہیں موت سے ہمکنار کروں گا اور انہیں اپنی قدرت سے زندگی عطا کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونکے گا تو آواز ایک طرف سے نکلے گی جو آسمان سے متصل ہوگا، تو آسمان کے باشندوں میں سے ہر ایک زندہ اور قائم ہو جائے گا جیسا کہ وہ تھا،
عرش کے اٹھانے والے واپس آ جائیں گے اور جنت اور جہنم موجود ہوں گے اور مخلوقات کو حساب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ راوی نے کہا، میں نے دیکھا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام اس وقت محو گریہ تھے اور بہت شدید گریہ فرما رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرے گا کہ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے تو آسمان 40 روز تک برسے گا، تو اس طرح بکھرے ہوئے اعضاء باہم مل جائیں گے اور ان پر گوشت چڑھ جائے گا۔ اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں بقی تک لے گئے۔ ایک قبر کے قریب پہنچ کر قبر میں جو شخص مدفون تھا اسے آواز دی، فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو قبر سے ایک شخص نکلا جس کا سر اور داڑھی سفید تھی اور وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، الحمدللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، تم اذن خدا سے واپس قبر میں چلے جاؤ۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوسری قبر پر پہنچے اور صاحب قبر سے کہا، تم حکم خدا سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو۔ تو اس قبر سے ایک شخص نکلا جس کا چہرہ سیاہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا، یا حسرتہ یا صبورہ، ہائے حسرت، ہائے ہلاکت۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا، تم جہاں تھے حکم خدا سے وہاں واپس چلے جاؤ۔ پھر فرمایا، اے محمد، قیامت میں لوگوں کو اسی طرح محشور کیا جائے گا، تو مومنین کا یہ قول ہوگا اور کافروں کا یہ قول ہوگا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس زمین میں عدل کو قائم کیا ہے اس لیے اس کا نام نور رکھا ہے، اس لیے کہ اس سے قطع ارض مزین ہوتی ہے اور حقوق ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح ظلم کو ظلمت یعنی تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ظلم سے مراد قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا، رب الارض سے مراد امام الارض ہے۔ کہا گیا، جب امام کا خروج ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا، اس وقت لوگ سورج کی روشنی اور چاند کی چمک سے مستغنی ہوں گے اور امام کی روشنی میں عبور کریں گے۔ کتاب الارشاد شیخ مفید میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب قائم کا قیام ہوگا تو زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی اور لوگ سورج کی ضیاء اور چاند کی چمک سے مستغنی ہو جائیں گے اور ظلمت دور ہو جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور کتاب اعمال حساب کے لیے لا کر رکھ دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ شہداء سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں، اور اس پر دلیل خداوند عالم کا یہ قول ہے جو سورہ حج میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ بن کر رہے، اور اے گروہ ائمہ تم لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے رہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح جانتا ہے۔ اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ان سے جہنم کے خازنین یہ کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے مرسلین نہیں آئے تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے متنبع کیا ہو کہ تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے خازنین ان سے کہیں گے، سلام علیکم، تم خوش رہو، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیسا بہترین اجر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اللہ کے لیے ہے
جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہر متنفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے، یعنی ان کے اعمال کی کوئی شے اس سے فوت نہیں ہوتی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے کہ مختلف گروہوں میں ایک دوسرے کے پیچھے جن کے اقدام گمراہی اور شرانگیزی میں مختلف ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان سے جہنم کے خازنین یہ کہیں گے ان کو ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا تمہارے پاس تمہی میں سے مرسلین نہیں آئے تھے، یعنی ان مرسلین کا تعلق تمہاری جنس سے نہیں تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سنائی ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں اس بات سے متنبع کیا ہو کہ تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہمارے لیے ہو چکا ہے اور وہ ان کی بدبختی کا حکم ہے اور یہ کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کا بیان سورہ حجر کی آیت نمبر 44 کی ذیل میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ دار کرامت یعنی جنت کی جانب تیزی کے ساتھ لایا جائے گا اور وہ سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 کی ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کا مفہوم ہے شرف و فضیلت اور طبقات کی بلندی میں وہ مختلف مراتب و مدارج پر فائز ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ اذا کا جواب محذوف ہے اس بات کی طرف دلالت کرنے کے لیے کہ اس وقت انہیں ایسی تکریم و تعظیم سے سابقہ ہوگا جس کی توصیف کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور جنت کے دروازوں کو ان کی تشریف آوری سے قبل ہی ان کے انتظار میں کھول دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنت کے خازنین ان سے کہیں گے سلام علیکم، اور تمہیں کسی پریشانی اور مصیبت کا سامنا نہ ہوگا۔ مذکور آیت کے لفظ مراد تم خوش رہو، تمہیں مبارک ہو، تم گناہوں کی گندگی سے پاک ہو گئے ہو۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی تمہاری ولادت پاک ہے، اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد سے، وہ اپنے جد سے، وہ علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک وہ دروازہ ہے جس سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے، اور ایک وہ دروازہ ہے جس سے شہداء اور صالحین داخل ہوں گے، اور 5 دروازے وہ ہوں گے جن سے ہمارے پیروکار اور محبین داخل ہوں گے۔ میں مسلسل صراط پر کھڑا رہوں گا، پکار رہا ہوں گا اور کہہ رہا ہوں گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار، تو میری پیروی کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے مددگاروں، میرے دوستوں اور دنیا میں میرے چاہنے والوں کو سلامتی کے ساتھ رکھ۔ تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی اور تمہاری پیروی کرنے والوں کی شفاعت منظور کی جا چکی، اور میرے شیعوں میں ہر شخص اور وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری نصرت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے اپنے قول اور فعل سے جنگ کی اور اس سے جنگ کرتا ہے، تو وہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں سے 70,000 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک دروازہ وہ ہے جس سے تمام مسلمان داخل ہوں گے جو شہادت دے رہے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ، اور ان کے دل میں ذرہ برابر ہم اہل بیت سے بغض و عداوت نہ ہوگی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے تم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو اور جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کی چوڑائی 400 سال کی مسافت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے اور ثواب عطا کرنے کا وعدہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے یعنی جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔
مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے کیسا بہترین اجر ہے، یعنی جنت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کے جلال و اکرام کی توصیف بیان کر رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے علیین کے درجات کی انتہا اور ان کی بہترین لذت اللہ کی صفات میں خود کو غرق کر دینا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کیا ہے، اور یہ جملہ کہنے والے مومنین ہیں۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ زمر کو اپنی زبان سے چپکے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کا شرف عطا کرے گا اور اسے بغیر مال و دولت اور قوم و قبیلے کے عزت بخش دے گا، اور جو بھی اس کو دیکھے گا اس پر ہیبت طاری ہوگی، اور اللہ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دے گا، اور اس کے لیے جنت میں 1000 شہر بنا دے گا، اور ہر شہر میں 1000 محل ہوں گے، اور ہر محل میں 100 حوریں ہوں گی، اور اس کے لیے اس کے ساتھ عینان تجریان سورہ رحمان آیت 50 2 چشمے جاری ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان سورہ رحمان آیت 66، اس میں جوش مارتے بڑے 2 چشمے ہیں۔ ومن دونہما جنتان سورہ رحمان آیت 62، اور 2 باغات ہیں۔ مدہامتان سورہ رحمان آیت 64، جو گہرے سبز اور سیاہی مائل ہیں، اور حور مقصورات فی الخیام سورہ رحمان آیت 72، حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی، اور ذوات افنان سورہ رحمان آیت 48، دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں، اور من کل فاکہۃ زوجان سورہ رحمان آیت 52، ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ تفسیر مجموع البیان میں ایسی ہی روایت ہے، البتہ استخفاف من لسانہ اور ذوات افنان سے لے کر آخر تک عبارت نہیں ہے۔